اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کا ثواب اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں آباد کیا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے دربار میں توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر قوم بولی، اے صالح، اس سے پہلے ہماری قوم میں تم سے بہت امید تھی، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پوجا کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے رہے، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے شک میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کلیئر نشانیاں یعنی روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ کے انسٹرکشن میں تم تک نہ پہنچاؤں، آج میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے مجھے بچائے گا اور میری مدد کر سکتا ہے؟ بس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بڑھا نہیں سکتے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کے خاص پیدا کرا یہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کے زمین میں کھاتے پھرے گی اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹے اور ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک مزے اٹھاؤ، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت کے سبب اللہ نے بچا لیا اور اس دن سے بھی رسوائی بخشی، بے شک آپ کا رب ہی طاقتور ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ظالم لوگوں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے تھے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا پڑے ہوئے تھے کہ کبھی زندگی ہی نہیں تھی۔ یاد رکھو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، خبردار، قوم سمود کو اللہ کی رحمت نہ ملنے والی ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اور فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً وعلیکم السلام کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ڈیئر نہ ہی کہا، نہ کہ یہاں تک کہ ان کے کھانے کے لیے ایک بچڑا پیش کیا۔ پھر فرشتوں نے ان کے کھانے کے لیے ایک بچڑا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہرن کو کھانے کے لیے ایک بچڑا پیش کیا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، آپ مت ڈریے، ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی وائف حضرت سارہ وہ ہنس پڑی تو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگیں حیران ہیں، کیا میں بچہ پیدا کروں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے ہسبینڈ بڈھا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل تعریف ہے
اور بڑی بزرگی والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس اللہ کی بشارت آ چکی تو اللہ کے فرشتے کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے کام اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے نے کہا، اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑ دیے، بے شک آپ کے رب کا عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جاتا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہو گئے اور ان کی طاقت کمزور ہو گئی اور کہنے لگے، آج بہت سخت دن ہے۔ فرشتے بہت خوبصورت تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو بری عادت کا علم تھا۔ آپ لوط علیہ السلام کی قوم ان فرشتوں کے ساتھ بری حرکت کریں گے بلکہ وہ پریشان ہو گئے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس بھاگتے ہوئے آ گئے، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جس کا نکاح تم پر حلال ہے، سو تم ان کے ان مہمانوں کے ساتھ برے کام کر کے میرے کو بے عزت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک آدمی نہیں ہے؟ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم بولی، تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی یا آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔